اور ایک تو مولانا صاحب نے مجھے ٹانٹ کرواتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جی انجینئر صاحب کل کو یہ کہیں گے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شیطان نے کب کہا تھا؟ آپ کے کان میں آگے کہا تھا۔ قرآن میں تو قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تے شاہی کوئی نہیں۔ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ بابا کھڑا کر لیا تھا جو تم لوگ کرتے ہو۔ وہاں وہ بابا خود تھا، یہاں تم نے اپنے بابے کھڑے کیے ہیں۔ کبھی کسی بزرگ کو کھڑا کر لیتے ہو، کبھی کسی امام کو کھڑا کر لیتے ہو، اور کبھی نعوذ باللہ زبردستی کسی پیغمبر کو لا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھے سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ بات کرنی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کر لیتے۔ اور بھائی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں یہ حکم دینا کہ کسی جانور کے آگے بھی جھکنا ہے تو ہم جھکیں گے۔ اللہ کا حکم ماننا رحمانی توحید ہے، اور اللہ کا حکم نہ ماننا شیطانی توحید ہے۔ تو شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی اور آدم کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا، اللہ کو نہیں کھڑا کیا اس نے۔ لیکن یہ جاہل لوگ اپنی شیطانی توحید کو بچانے کی خاطر جان بوجھ کے آپ کو اکثر یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر دیا تھا۔ آگے بھی چلو، پیغمبر کی تعظیم سے انکار کر کے ایک بابا کھڑا کیا تھا جو خود بابا تھا، وہ بنا ہوا اپنے آپ کے اندر، اللہ کے مقابلے میں نہیں بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ اور تم لوگ بھی یہی کر رہے ہو، تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے۔ جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی، اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو، تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر انہوں نے لکھی ہے۔ یہ تو خیر ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ رہے ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے۔ اور کشف المحجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میری شان بڑی بلند ہے، اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں نعوذ باللہ۔ اور لعنت ہو تیرے عقیدے اوپر، تنو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، تو قسمہ چگنا پھرنا ہے۔ وہ کہتا نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے۔ اور اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے، وہی کرتا ہے، منہ سے بولتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اب ان کے پلے کوئی شے نہیں، اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی، بس ختم۔ تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے؟ ہاں، وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ سر کی قیمت ہے، 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی۔ حقیقت بات ہے، آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں، میں تو یہ پگڑی اتاروں میرے اتنے بال ہیں، تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو، نکلو باہر۔ ہاں، وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے مارگلا رشتے رکھو، انجینئر صاحب مان لیں گے۔ جسا میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے،